وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کی وفات ہوگی اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یعنی اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اب پچھلی آیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن ان کے لیے شیطان سے امان ہے، شیطان سے، کہ جس طرح پیدائش کے وقت عام بچوں کو شیطان چھو لیتا ہے، ان کو چھو نہیں سکے گا، تو جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن ان کے لیے شیطان سے امان ہے۔ پھر یہ کہ جس دن وہ وفات پائیں گے، اب ان کی وفات کا بھی ذکر اللہ نے کیا، پہلے ان کی پیدائش کا ذکر کیا، پھر ان کی وفات کا ذکر کیا۔ پھر جس دن وہ وفات پائیں گے اس دن ان کے لیے عذاب قبر سے امان ہے، یعنی جس دن پیدا ہوں گے اس دن شیطان کے چھونے سے، اور جس دن وفات پائیں گے اس دن قبر کے عذاب سے ان کے لیے امان ہے۔ اور پھر جس دن آپ کو اٹھایا جائے گا، جس دن آپ کو اٹھایا جائے گا، تو اب اس دن ان کے لیے قیامت کی سختی سے امان ہے، یعنی ان کے لیے جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی امان ہے، جس دن ان کی وفات ہوئی اس دن بھی ان کے لیے امان ہے، اور اب جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھی ان کے لیے امان ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کی وفات ہوگی، ان کے پیدا ہونے پر بھی سلام، ان کی وفات پر بھی سلام، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے، اب وفات کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے ان کے اوپر اس دن بھی سلام، اس دن بھی سلام۔ تو ایک قول یہ بھی ہے، یعنی آپ کے پیدا ہونے، وفات، زندہ، یہ ایسے دن ہیں، یہ تینوں دن مفسرین فرماتے ہیں کہ بڑے وحشت ناک دن ہیں یہ جو ان سی، اور ان تینوں دنوں میں انسان وہ دیکھتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، یعنی جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک نئی دنیا میں آتا ہے، یہ دنیا اس نے پہلے نہیں دیکھی ہوتی، اور جس دن وہ وفات پاتا ہے اس دن بھی ایک نئی دنیا میں داخل ہوتا ہے، عالم برزخ، یہ دنیا بھی اس نے پہلے نہیں دیکھی ہوتی، اور اب مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ بھی ایک نئی دنیا، نئے چہرے ہوں گے جہاں۔ تو یہ تینوں دن جو ان سے یہ بہت ہی وحشت کی ہیں، وحشت کی۔ تو اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کا ذکر پچھلی چند آیات سے چل رہا ہے، اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ان کو ایک خاص عزت عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کو ان تینوں موقعوں کی سلامتی عطا فرمائی، تینوں موقعوں کے اوپر خاص طور پر ان کا ذکر کر کر ان کو سلامتی کا پیغام دیا، سلامتی کا پیغام دیا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا،
بھئی جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، جس دن ان کی پیدائش ہوئی، جس دن وہ وفات پائیں گے اور جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تینوں دنوں کے اوپر میرا سلام ہے، میرا سلام ہے۔ تو اب یہ چیز تو حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان 3 دنوں میں خاص وحشت کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے ایک نئی دنیا کے اندر، ایک وحشت کا مقام ہے، ایک نئی دنیا کے اندر آتا ہے، ماں کی پیٹ کی دنیا سے نکل کر باہر آتا ہے، وہ دنیا پیچھے رہ جاتی ہے، وہ پیٹ کے اندر وہ پردے اور اندھیرے ان کے اندر سے، ماں کے پیٹ سے وہ باہر آ جاتا ہے ایک نئی دنیا کے اندر، ایک نئی دنیا کے اندر، اور جب وہ مرتا ہے تو پھر وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہوتا ہے جس دنیا کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، اور جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور محشر جو ان سے ایک محشر کا میدان پائے گا تو اس نے وہ بھی کبھی نہیں دیکھا پہلے جو ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان تینوں دنوں کے اندر اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کی وفات ہوئی، یعنی جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن پر بھی سلام، اور جس دن ان کی وفات ہوگی اس دن پر بھی سلام، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے اس دن پر بھی سلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے خاص بزرگی عطا فرمائی جو ان سے ہے، اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس میں اب ایسا نہیں ہے کہ یہ سلامتی صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حاصل ہے، یہ سلامتی تو ہر نبی کو حاصل ہے، ہر نبی کو حاصل ہے۔ ہاں، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے خاص طور پر ایک بات کو خود سے ارشاد فرمانا، خود سے کہنا، خود سے بتانا، یہ ان کی ایک بڑی خاص فضیلت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، کہ اللہ ان کے لیے فرما رہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اس دن بھی اس پر سلام جس دن وہ پیدا ہوئے، اس دن بھی ان پر سلام جس دن وہ وفات پائیں گے، اور اس دن بھی ان پر سلام جس دن وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو ان کو یہ تینوں جو وحشت کے دن ہیں، جب ماں کے پیٹ سے بندہ باہر آتا ہے ایک نئی دنیا میں، جب انسان وفات پاتا ہے تو ایک نئی دنیا میں، اور اب جب دوبارہ اٹھایا جائے گا محشر والے دن تو ایک نئی دنیا میں، تینوں دنیاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص انعام عطا فرمایا کہ اے یحییٰ، اور تم پر اس دن بھی سلام، اس دن بھی سلام، اس دن بھی سلام، تینوں دنوں پر تمہارے لیے سلام جن سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں پر بھی سلام بھیجا ہے، اور نبیوں پر بھی، مثلا فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، پھر فرمایا سلام علی ابراہیم۔ اب حضرت نوح علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بار سلام بھیجا جو ان سے، ایک بار، اور حضرت یحییٰ ان دو کا بھی ذکر آیا ہے، مگر ان دونوں نبیوں پر قرآن کے اندر ایک دفعہ سلام بھیجا گیا ہے، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر تو 3 مرتبہ سلام بھیجا گیا، 3 مرتبہ۔ ان پر سلام ہو اس دن جس دن وہ پیدا ہوئے، ان پر سلام ہو اس دن جس دن ان کی وفات ہوگی، ان پر سلام ہو اس دن جس دن وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تینوں مرتبہ وہ ایک نئی دنیا میں انسان داخل ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے باہر ایک نئی دنیا، اور جب وفات پاتا ہے تو ایک نئی دنیا، نئے چہرے، نئے لوگ، اور پھر جب زندہ کیا جائے گا دوبارہ محشر والے دن تو ایک نئی دنیا جو ان سے، تو ان کے اوپر ایک دفعہ سلام بھیجا ہے،
مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی 3 بار قرآن پاک کے اندر سلام کا ذکر آیا ہے. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. مگر پھر اس سلام میں اور اس سلام میں فرق کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلام میں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سلام میں. بھئی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو 1 دفعہ سلام بھیجا ہے جو پہلے بات میں نے عرض کر دی، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر 3 مرتبہ سلام بھیجا ہے. اور اب بات آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی 3 دفعہ سلام کا ذکر آیا ہے. تو پھر آپ کے اور ان کے سلام میں فرق کیا رہ گیا؟ تو فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر 3 مرتبہ خود سلام بھیجا ہے. والسلام علیہ، سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. جس دن میری پیدائش ہوئی، جس دن وفات ہوگی، جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ کے حکم پر ہی، مگر انہوں نے اپنے پر سلام خود بھیجا ہے. لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ نے سلام بھیجا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ نے سلام بھیجا ہے. وَالسَّلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. ان کے اوپر اللہ نے سلام بھیجا ہے جون سے. تو معلوم ہوا اب ان چیزوں سے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بے شمار آیات رکھی ہیں سلام والی جون سی ہیں، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبیوں کے اوپر کثرت سے سلام پڑھنا چاہیے. جیسے کہ آیا حکم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود بھی بھیجو اور بہت بہت سلام بھی میرے محبوب اس غیب بتانے والے نبی پر. جب اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتی ہیں تو اے ایمان والو تم بھی بھیجو ان پر سلام. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر کثرت سے سلام پڑھنا چاہیے. اور پھر خاص طور پر ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس دن ان کی پیدائش ہوئی، یعنی عید میلاد النبی، جس دن ان کی پیدائش ہوئی، میلاد شریف والے دن ان پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، سلام پڑھنا چاہیے. درود شریف بھی اور سلام بھی پڑھنا چاہیے کثرت سے. ان آیات سے پتہ چلا کہ پیدائش والے دن سلام پڑھنا ہے، سلام پڑھنے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم الحمدللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت 12 ربیع الاول شریف والے دن خوشیاں بھی مناتے ہیں اور نبیوں پر اور نبیوں کے تاجدار پر درود اور سلام بھی پڑھتی ہیں. جگہ جگہ، گلی گلی، محلے محلے، ہر گھر کے اندر کم و بیش درود و سلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے. مجلسیں سج رہی ہوتی ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں، محافل میلاد سج رہی ہوتی ہیں، اور قرآن خوانی، ذکر خوانی، نعت خوانی، سب. پھر اس کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے جو ان سے حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، آپ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. مگر بعض نقص نکالنے والے یا اعتراض کرنے والے وہ یہ آبجیکشن ریز کرتے ہیں یا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بھئی حضرت آپ یہ جو سلام پڑھ رہے ہیں 12 ربیع الاول شریف والے دن، حضور کی پیدائش والے دن، تو بھئی اگر آپ کی پیدائش کو ان آیات سے ریلیٹ کر رہے ہیں تو پھر ان آیات کے اندر تو نبیوں کی وفات والے دن بھی سلام بھیجا گیا، تو آپ بھی حضور کی پھر وفات کو بھی منائیں نا. پھر صرف میلاد کا دن کیوں مناتے ہیں؟ وفات والا دن بھی منائیں جون سا ہے. بعض جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اس طرح کے سوالات جو ان سے. مگر اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہمیں نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرنے کا
حکمان ہمیں حکم دیا گیا جب نعمت ملے 12 ربیع الاول شریف والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کائنات میں تشریف لے کر آئے کہ شریعت میں ہمیں نعمت ملنے پر خوشی کے اظہار کا تو حکم دیا گیا ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت حاصل ہو تو ہم اس کی خوشی کا اظہار کریں، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ یعنی شریعت میں خوشی یا نعمت کے ملنے کے پر خوشی کے اظہار کا حکم دیا گیا ہے ہمیں جون سے۔ ہاں، مصیبت پر غم منانے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا بلکہ اس سے منع فرمایا گیا، اور نعمت کے بیان کرنے اور نعمت کے اظہار پر خوشی کرنے کا ذکر ضرور کیا گیا، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے اندر فرمایا گیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ کہیے لوگوں کو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانا چاہیے۔ یعنی جب اللہ کا فضل، اس کی رحمت، اس کی نعمت حاصل ہو تو نعمت کے حاصل ہونے پر خوشی کے اظہار کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ نعمت کے زائل ہونے پر اس کے غم کو منانے کا حکم دیا گیا جو ان سے۔ اصل چیز اس کا جواب یہ تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو 12 ربیع الاول شریف ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا دن ہے، اور 12 ربیع الاول شریف جو ہے، جو علماء اور محدثین کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضور کی وفات مبارک کا دن نہیں ہے، بلکہ حضور کی وفات مبارک کا دن، وصال شریف کا دن 2 ربیع الاول شریف ہے۔